کہ بشر میرا ایک بندہ ہے جو 24 گھنٹے پینے میں پڑا رہتا ہے، تم جاؤ اس میرے بندے کے پاس جا کر 2 میرے پیغامات سنانا۔ اللہ کا حکم تھا، ولی کامل تھے، نکلے کہ اس بندے کی تلاش میں کہ اللہ کا حکم ہے۔ گاؤں میں پوچھے، گاؤں والوں نے کہا کہ بشر سے آپ کیا تعلق، آپ تو ولی ہیں، آپ بزرگ ہیں، پاکیزہ ہیں، وہ تو شرابی ہے، وہ شراب پیتا ہے، 24 گھنٹے شراب کے نشے میں چور رہتا ہے، ڈوبا ہوا رہتا ہے، آپ کو بشر سے کیا تعلق؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے تعلق ہے، میں اس سے ملنا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو اس وقت شراب کے میخانے میں رہے گا، وہ وہی مل سکتا ہے، دوسرا کہیں اس کی ٹھکانہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بزرگ کو کب الہام فرمایا ہے؟ بشر کا ایک حرکت، ایک عمل ایسا تھا کہ بشر نشے کی حالت میں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ دھول اڑ رہی تھی، اس کے اندر ایک پرزہ کاغذ کا اڑ رہا تھا، غور سے دیکھا اس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے، ان کے آنکھوں میں نشہ تھا، دھندلا پر دکھائی دے رہا تھا۔ قریب پہ جا کر کاغذ کو اٹھایا تو اس کے اندر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے آنکھوں میں آنسو جاری کیا، میرے پیارے اللہ کا نام اس کاغذ پر لکھا ہوا ہے، اور میرے پیارے اللہ کا نام اس طرح مٹی اور گرد و غبار اور نالیوں کے پاس گندی جگہ پر چل رہا ہے، پھر رہا ہے، میں اس کو گوارا نہیں کرتا۔ اس کاغذ کو ہونٹوں پر لگایا، چوما، آنکھوں کو لگایا اور اس کو خوشبو لگایا اور اونچی جگہ پر رکھا۔ اس کے بعد حضرت اس ولی بزرگ کے دل میں اللہ نے الہام ڈالا کہ جاؤ بشر کو میرے 2 پیغامات سناؤ۔ ہوگا وہ پیوٹ، ہوگا وہ شرابی، ہوگا وہ نشے کے اندر، لیکن میرے نام کی عزت، میرے نام کا ادب احترام اس نے بڑے ہی اچھے انداز میں کیا، تو جاؤ اس کو 2 پیغامات سناؤ۔ تو حضرت نے نکل گئے، بہرحال شراب کی دکان کے پاس گئے، بات چیت ہوئی، ٹنڈا مارا، اندر سے آئے بن کر کہا کہ بشر کو نشے میں ہے، کہاں بات کرنا ہے، آ گئے، ڈولتے ڈولتے آ گئے نشے کی حالت میں، پیر بھی سیدھا کھڑ رہے نہیں، ہاتھ بھی سیدھا کھڑ رہے نہیں، منڈی بھی سیدھا نہیں کھڑ رہے۔ کہا کہ تم کون؟ بشر ہو؟ ہاں میں بشر ہوں۔ اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ کون آیا ہے؟ اس نے دب رہے گا کہ حضرت آپ یہاں پر شراب کے میخانے کے پاس، حکم ہوتا تو میں خود پہنچ جاتا، کیونکہ یہ بشر جانتا تھا کہ ہمارے بغداد میں ایک ولی ہے، بشر بھی جانتے تھے۔ بہرحال بات چیت ہوئی، بشر نے کہا کہ کیا بات ہے، مجھے یہاں ملنے کے لیے آیا ہوں، میں گھر میں بھی آ سکتا تھا یا دوسری جگہ پر بھی آ سکتا تھا، اتنی جلدی کیا تھی جو مجھ سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ کون سا ایسا ایمرجنسی ماحول بنا ہوا ہے کہ تم مجھے یہاں آئے ہو ملنے کے لیے؟ بتاؤ جلدی، میں اندر جانا ہے، پھر میرا ابھی کوٹر باقی ہے، شراب رکھی ہوئی ہے، وہ میرا ویسٹ ہو جائے گا، پیسے میرے برباد ہو جائیں گے، جو بات بتانا ہے وہ بات بتاؤ، چلے جاؤ، اور میں پھر شراب پینا ہے۔ تو حضرت اللہ کے ولی نے کہا کہ بشر میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر 2 باتیں الہام فرمائی ہیں، اور وہ پیغام تیرے لیے ہیں۔ اللہ کی طرف سے 2 پیغام بشر کے نام پر آئے ہیں۔ بشر پریشان ہوئے، تھوڑا نشہ جو ہے ڈاؤن ہونے لگا، نیچے ہونے لگا، تو آنکھ جھپک کر جھڑک مار کر پوچھنے لگے اللہ کے 2 پیغام اور بشر کے نام، یہ کیسے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے 2 پیغام ہیں اور وہ بھی آپ کے نام ہیں، آپ سننا چاہتے ہو تو میں سناؤں گا، نہیں تو آپ کا راستہ آپ کو مبارک، میرا راستہ میرے کو مبارک۔ بشر نے کہا کہ نا، میرے اللہ کا پیغام میرے نام میں آیا ہے، تو آپ سنائیے ضرور، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ سب سے پہلا پیغام حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس ولی کامل نے بتایا، بشر سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے تجھے سلام پہنچایا، اللہ نے تجھے سلام بھیجا تیرے نام پر۔ اتنا کہنا تھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم کے بال کھڑے ہو گئے، تھراہٹ محسوس ہونے لگی کہ میرا اللہ مجھے سلام سنا رہا ہے کہ بشر کو جا کے میرا سلام سناؤ۔ اس نے اللہ والے نے کہا کہ ہاں بشر، اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا ہے کہ بشر کو سلام سناؤ۔
دوسرا پیغام کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے دوسرا پیغام بشر کے نام پر بھیجا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بشر کے پورے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، بشر کے پورے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے کہ وہ آئے تو صحیح میرے دربار میں۔ بس اتنا سننا تھا، آنکھوں میں پانی ٹپ 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 نکلنے لگا، ہزاروں قطار رونے لگے، اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، وہ لوگ بھی سن لو جو شراب کے نشے میں چور رہتے ہیں، ہمیشہ شراب کے عادی ہیں، اور دوستوں کی شکل بنا کر شراب کی پارٹیاں کرنے لگتی ہیں۔ میرے دوستوں کان کھول کے سن لے، بشر بھی ایک شرابی تھے، کبابی تھے، ہر ہمیشہ نشے کی حالت میں رہتے تھے، لیکن جب اللہ کا بلاوا آتا ہے توبہ کے دروازے کی طرف تو اللہ تعالیٰ کس مقام سے اٹھا کر کہاں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ سارے کمالات صرف حضرت بشر حافی کے اندر نہیں ہے، صرف مختار کاکی کے اندر نہیں ہے، محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی کے اندر نہیں ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے اندر یہ صفتیں صرف انہی کے اندر نہیں ہے، میرے آج کے ان نوجوانوں کے اندر بھی یہ صفتیں موجود ہیں۔ اگرچہ آج کا یہ نوجوان بھی توبہ کے راستے پر آ کر اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی سے بھی بڑی ولایت نصیب فرماتے ہیں، ان سے بھی بڑے ولی بن سکتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی سے بھی بڑے ولی بن سکتے ہیں، خواجہ جو ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑی ولی بن سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر چھپے ہوئے ہیرے کو پہچانو، تم اپنے آپ کو گندی جگہ پر رکھ کر، گندی جگہ استعمال ہو کر تم اپنی قیمت کو خود بھول گئے ہو میرے نوجوان۔ بشر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں پانی آنے لگا، اور آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی کہ میرا اللہ مجھے یہ دو پیغام بھیجا ہے، سلام بھی بھیجا ہے، اور میرے گناہوں کی معافی کا پروانہ بھی میرے حق میں بھیجا ہے۔ تو پاؤں کی طرف دیکھا، جب بشر چپل کے بغیر کھڑے ہوئے تھے، ننگے پاؤں تھے، کیونکہ پینے والے کو کیا پتا ہوتا ہے کہ کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں رہتے، اس کے پیروں میں چپل بھی ڈھنگ کے نہیں رہتے، انہیں کدھر جا رہا اس کو پتا نہیں، تو پھر چپل کا کیا پتا ہوگا۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں چپل نہیں تھے، ننگے پاؤں تھے، انہوں نے دیکھا، قسم کھائی کہ آج یہ میرے شراب کے میخانے کا سفر آخری سفر ہوگا، پھر کبھی بھی بھول کر اس شراب کے میخانے کی طرف بشر پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا، اور قسم کھائی کہ میں پوری زندگی چپل نہیں پہنوں گا، ننگے پیر رہوں گا۔ اس وقت قسم کھائی، تب چل کر ان کا نام بشر سے جا کر ایک لقب ملا، حافی۔ حافی عربی کے اندر ننگے پاؤں بغیر چپل کے چلنے والے کو کہتے ہیں۔ تو حضرت بشر حافی پوری زندگی چپل نہیں پہنی، کیوں نہیں پہنی؟ اس لیے کہ میں جس وقت میرے خداوند قدوس میرے رب کا پیغام میرے تک آیا، سلام بھی ایک پیغام آیا، اور گناہوں کے معافی کا ایک پیغام میرے تک آیا، اس وقت میرے پیروں میں چپل نہیں تھے، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرے اللہ کا پیغام آئے اور میرے اللہ کا پیغام آنے کے بعد میں اپنے پیروں میں چپل پہنوں، یہ مجھے گوارا نہیں کرتا، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد سچے اور پکی توبہ کی، اس کے بعد شراب کو لات مار دی، شراب کے بوتلوں کو اٹھا کر پھینک دیا، شراب کے میخانے کی طرف تھوک کر پلٹ کر جانے لگے، اے شراب میخانے شراب، سن لے آج سے تیرا میرا رشتہ ختم، اس لیے کہ جب میرے رب کا پیغام مجھے سنایا گیا اس وقت میں شراب کے نشے میں تھا، لیکن جیسے ہی میں میرے رب کا ایک پیارا کلام، میرے رب کا ایک پیارا پیغام سننے لگا، شراب کا نشہ دھیرے دھیرے اترنے لگا، خدا کی محبت کا نشہ بہت زور زور سے چڑھنے لگا، خدا کی محبت کا نشہ چڑھ گیا تو یہ شراب کا نشہ اتر گیا۔ خدا کی محبت کا نشہ جس کو چڑھتا ہے، دنیا کی ساری محبتوں کا نشہ اس سے فوراً اتر جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کی لچک، اس کو کہتے ہیں۔
ہم لوگ دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ولیٰ تھے، دنیا کے نشے کو اتارا، خدا کی محبت کے نشے کو اپنے اندر چڑھایا، شراب کے نشے کو چھوڑا، خدا کی اطاعت و چاہت کا نشہ اپنے اندر چڑھایا، توبہ کی، ختم ہو گئی بات۔ اس کے بعد اتنا پابند بنے، نماز کی پابند، ذکر کا پابند، استغفار کا پابند، لباس اتنا جو ہے متقی پرہیزگار بن گئے۔ کتابوں کے اندر بات لکھی ہے، بغداد کے علاقے میں جس راستے سے، جس گلی سے حضرت بشر الحافی رحمت اللہ علیہ چل کر جاتے، گزرتے، تو اس وقت اس گلی میں، اس علاقے میں بیل اور بھینس گوبر نہیں کیا کرتے تھے۔ کیا؟ جس گلی سے حضرت بشر رحمت اللہ علیہ گزرتے تھے، چل کر جاتے تھے، بیل اور بھینس جانور اس گلی کو غلیظ اور گندگی کرنا پسند نہیں کرتے تھے، گوبر نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بشر نے قسم کھائی، جب اللہ کے دو پیغامات آئے انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے اللہ کے نام اور اللہ کے پیغام کے ادب پہ انہوں نے چپلوں کو چھوڑا، ننگے پیر چلا۔ ہم اس بشر حافی کے ادب و احترام میں اس گلی کو گوبر کی گندگی کرنا نہیں چاہتے۔ جانور بھی بشر حافی کے مقام کو سمجھ گئے، گوبر نہیں کیا کرتے۔ ایسا مدتوں گزرا، کئی سال گزرا، بہت بڑے ولی بن گئے۔ کہاں تھا درجہ ان کا؟ اللہ اکبر! یہ ہے اسلام۔ غریب ہو یا کوئی توکل ہے ان کے در پر سبھی برابر۔ یہاں مالدار اور غریب، کالے اور گورے، کھڑے اور کھوٹے کی کوئی قیمت نہیں، سب ایک سب میں ہے تو سب کا درجہ ایک ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا، کئی سالوں کے بعد ایک آدمی گلی سے گزرا، گاؤں سے گزرا، دیکھا کہ گلیوں میں گوبر پڑا ہوا ہے، گاؤں میں گوبر پڑا ہوا ہے، ہر طرف گندگی بھری ہوئی ہے، بھینس اور بیل تو گوبر کر کر کے پلید کر چکے ہیں، گندگی کر چکے ہیں۔ اس اللہ کے بندے نے سمجھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ لوگوں سنو، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ بشر الحافی کی موت ہو چکی ہے، وہ مر گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تعجب سے، ارے کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا؟ ہم نے کل بات کی، بشر کو دیکھا، اس راستے سے چل رہے تھے، آج تم یہ خبر سنا رہے ہو، بیڈ نیوز سنا رہے ہو آپ کو۔ کہا کہ تم کو کس نے بتایا؟ کہا کہ مجھے کسی مخبر کی ضرورت نہیں، یعنی خبر بتانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب اس گاؤں اور اس گلی میں قدم رکھتا ہوں آج، تو دیکھا کہ بیل اور بھینس گوبر کر کے گندا کر دیے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ آج اس گلی اور اس گاؤں میں بشر کی چرت پھرت نہیں ہوئی ہے، اسی لیے تو یہ جانور گوبر کر کے گندگی کیے ہوئے ہیں۔ جب یہ کیے ہوئے ہیں تو ان کو پتا چلا کہ بشر کی موت ہو گئی، اب کوئی ضرورت نہیں گندگی کر دی ہے۔ اس وجہ سے میں نے سمجھا کہ بشر کی موت ہو گئی۔ تب ان کے گھر پر جا کر دیکھا، واقعی میں حضرت بشر الحافی کی موت ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر! کیا درجہ تھا پہلے؟ پورے گاؤں والے کیا بولتے تھے؟ ارے بشر سے تمنا کیا ضرورت، وہ شرابی ہے۔